خورشید علی اور آج ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر قاضی جلال الدین اور پرسم خاتون کے ہاں 1173 کو جو بچہ پیدا ہوا وہ تھے بابا فرید الدین گنج شکر۔ ان کا اصل نام تو بابا فرید الدین مسعود ہے، جبکہ ان کا لقب فرید الدین ہے اور گنج شکر بھی ان کا لقب ہے۔ اور گنج شکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی جب ان کی ماں نے ان کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان کو شکر بہت پسند تھی، تو ان کی مسلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھتے تھے، تو اس لیے وہ بچوں کو ایک عادت ڈال رہے تھے۔ لیکن ایک بار وہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی، لیکن جب انہوں نے مسلہ اٹھایا ہے تو اس کی وجہ سے شکر کی پڑیا برآمد ہوئی۔ ایک تو یہ روایت ہے جو اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ شکر کا جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ایک بار یہ ہے کہ یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، 5 سال کی عمر میں ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ تو ایک بار یہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے اونٹوں کا ایک قافلہ گزرا جس کے اوپر شکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ہے، ایسے شکر مانگی گا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں نمک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی اگر نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا۔ وہ جب بازار میں پہنچے تو جب وہ اس کو بیچنا چاہتے تھے تو دیکھا تو وہ واقعی نمک بن چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بچہ تو پھر پہنچا ہوا ہے، وہ واپس سامان لے کے آئے، اسے معافی طلب کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ جس میں نمک نہیں تھا اصل میں شکر تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی اگر شکر تھی تو پھر شکر ہی ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ بازار لے کے گئے تو وہ شکر بن چکی تھی۔ تو یہ دو روایت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو مسعود گنج شکر کہا جاتا ہے۔ ویسے جو ان کا سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، پنجابی کے صوفی بزرگ شاعر ہیں، سب سے پہلے جو خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی خواجہ بختیار کاکی، اور خواجہ بختیار کاکی جس وقت ملتان میں تھے اور یہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے خواجہ بختیار کاکی سے، اور ان کے ہاتھ پر یہ بیعت کر دیتے ہیں، یعنی وہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ خواجہ بختیار کاکی۔ اس کے بعد یہ اجودھن میں آ جاتے ہیں۔ پاکپتن کا جو پرانا نام ہے وہ اجودھن ہے۔ یہاں ان کے فیض و برکات سے بہت سے ہندوؤں کو انہوں نے مسلمان کیا، بہت سے سکھوں کو مسلمان کیا، تو اس کا بعد میں نام پاکپتن ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ پر بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی وہ نظام الدین اولیاء ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ جو مزار ہے 1173 میں پیدا، ملتان میں پیدا ہونے والے، ملتان کے قریبی قصبے میں پیدا ہونے والے فرید الدین کا ہے، ایک مشہور برصغیر کے بزرگ ہیں۔ ان کی وفات 1265 میں ہو گئی تھی، لیکن آج 2022 تک ان کے مزار پر عرس ہوتا ہے۔ ہر سال 5 محرم کو عرس ان کا شروع ہوتا ہے، اس دن جاری رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بہشتی دروازہ بھی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بہشتی دروازہ۔ ہاں جو بہشتی دروازہ ہے یہ آپ دیکھیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے باب جنت۔ یہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ جو اس دروازے سے گزرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی ایک روایت موجود ہے اس کی یہاں پر۔ اور یہاں پر ہر وقت آپ کسی بھی دن آ جائیں تو آپ کو ایک اچھا یہاں پر انتظامات نظر آئیں گے۔ یہیں پر یہ دیکھیں، یہ قوالی کا ایک ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی تعداد میں زائرین آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیڈیز اینڈ جینٹس سب لوگ موجود ہیں۔ اور یہ یہیں پر ان کا لنگر کھانے کا بھی انتظام ہے، اور زائرین آنے والے لنگر کھانے میں جو ہیں وہ لنگر سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ ان کا بنا ہوا ہے کہ اگر نذرانہ جمع کرانا ہے تو یہاں پہ کرا سکتے ہیں۔ تمام لنگر کمرہ نذرانہ میں جمع کروا کر رسید حاصل کریں۔ اچھا اب رسید بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ آج کل مسلمانوں کا جو ایک سسٹم ہے کہ بغیر رسید کے وہ نہیں، اس میں بھی بہرحال آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسید کیوں دیتے ہیں چیزیں، یعنی کہ ہیر پھیر نہیں ہوتا، اور جو پیسے لنگر کے لیے دیے جاتے ہیں وہ یہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال
مشہور 1265 میں تو ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن یہاں پر جدید دنیا میں کچھ اور رسومات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کچھ عورتیں جو ہے وہ کہ ان کا ایک وہ سلسلہ ہے، جیسے ایک منت مانگی جاتی ہے، دھاگے باندھے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دھاگے باندھ کر، یہ آپ کو اگر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، لیڈیز کا رش ہے تو میں اس کو صحیح طرح شاید دکھا نہیں پا رہا ہوں. تو بہرحال وہ دھاگے باندھ کر مختلف منت مانگی جاتی ہیں. بہرحال مذہبی حوالے سے یہ صحیح ہے یا غلط، اس کے بارے میں خیر کچھ نہیں کہتا. میں آپ کو اندرونی مناظر دکھانا چاہوں گا کہ جو مزار کے اندر کے جو مناظر ہیں آخر میں، تاکہ آپ دیکھ سکیں.